السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے اردو زبان میں۔ کلاس نمبر 5 islamic.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم ث، ظ، و کی تعریف اور مثالیں پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف پڑھے تھے اور اس کی نظم ہم نے پڑھ لی تھی۔ امید ہے کہ وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ 4 ہیں ہونٹوں سے م، ب، و، ف۔ 4 ہیں ہونٹوں سے م، ب، و، ف۔ دوسری نظم ہے زبان کی نوک سے ہیں 12 ث، ظ، ظ، ت، د، ط، ظ، ث، ص، ل، ن، ر۔ تو آج ہم ث، ظ، ظ کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے مخارج سیکھیں گے، ان کی مثالیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تینوں حروف جو ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے اور یہ نرم حروف بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ث کا مخرج ہے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے لگائیے اور کہیے ث، ث، ث۔ زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر دانتوں کے ساتھ بہت نرمی سے لگانی ہوگی، تب ہی اس سے یہ حرف نکلے گا صحیح طریقے سے۔ پریکٹیکلی جب کریں گے تو تب اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم ٹھیک پڑھتے ہیں یا غلط، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی نوک کو بہت نرمی سے، بہت زیادہ نرمی سے جو ہے اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ لگانی ہوگی، جیسے ث، 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 ذ، ذ۔ اس کا مخرج بھی وہی ہے جیسے ث کا تھا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگا کر کہیے ذ، ذ، ذ۔ اب ث، ظ اور ظ، ث، ظ جو ہے یہ ایک ہی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ ظ میں فرق ہے۔ ظ جو ہے یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نرم حروف کے ساتھ ساتھ یہ موٹا حرف بھی ہے۔ تو اس کا موٹا پن جو ہے، یعنی اس کی جو آواز موٹی جب کرنی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، نوک جو ہے، زبان کی نوک جو ہے یہ تو لگے گی ہی اوپر کے دانتوں کے ساتھ نرمی سے، لیکن اس کے پڑھتے ہوئے زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر کو لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آواز جو ہے یہ موٹی نکلے گی انشاءاللہ۔ آپ اگر کر کے دیکھیے گا وہ، لیکن ہونٹ جو ہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بالکل بھی، واو نہیں بنانا اس میں۔ وہ، 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 اف، 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 ف، فی، فو، فن، فن، فن۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ث کو سین کی طرح بالکل نہیں پڑھنا۔ ث نرم حرف ہے اور سین جو ہے یہ سخت حرف ہے، سیٹی والا حرف ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ث نرم پڑھنا ہوگا اور سین جو ہے یہ سین جو ہے یہ سخت پڑھنا ہوتا ہے،
اس لیے ان دونوں میں فرق ضروری ہے۔ عام طور پر یہ غلطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کہ سا کیسے پڑھنا ہے، اور یعنی کہ سا جو ہے وہ سین کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں عام طور پر۔ اس لیے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ث، 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 ثن، 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 أثمر۔ مثالیں ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ أثمر، 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 كوثر، 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 كثيرا، 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 ثم، ثم، ثم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو فائدہ ہوا ہو اس سے، تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ کے ذریعے کسی کو خیر خواہی پہنچے تو۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔